حضور نے فرمایا جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے نا تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا جہاد کرنے والے کو ثواب دیتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے، اور جب وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو رب اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ میری بہنوں ماؤں بچیوں یاد رکھو مرد کے بھی حق ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم اس میں کمی پیشی کے حقدار نہیں ہے، یاد رکھنا ان کے بھی حقوق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، سب سے زیادہ، بھائی سے، بہن سے۔ اگر وہ پسند نہیں کرتا ملاقات کرنا تو نہ کر، اگر وہ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوتیں کرے، لیکن اس کا خامن ناراض ہو، اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کا کوئی روزہ قبول نہیں فرماتا، اس کی کوئی تسبیح قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا عورتوں تم اس حال میں مر گئی کہ تمہارا خامن تم سے راضی تھا تو اللہ تم سے حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا، اللہ حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خامن کے حقوق بتلا دے، اگر میں پورے کر سکوں تو نکاح کروں ورنہ نہ کروں۔ تو حضور نے فرمایا بی بی خامن کے ناک سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے، بدبودار پیپ نکلے خامن کے ناک سے، اور عورت اپنی زبان سے بھی صاف کر دے تو تب بھی خامن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کھول کے تمہیں خامن کے حقوق بتلاؤں تو فرمایا خامن کے پاؤں کی مٹی کو تم اپنے چہرے پہ ملنا سعادت سمجھو، اور فرمایا میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرو۔ اگر میں یہ نہیں فرمایا نبی کو سجدہ کرو، یہ نہیں فرمایا پیغمبر کو کرو، ولی کو کرو، غوث، کتب، ابدال، عالم، فاضل، شیخ، مفتی، نہ، فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو اپنے لیے مسجود بنا لے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا اتنا بڑا حق، اتنا بڑا، اور یاد رکھیں یہ مطالبے صرف بی بی سے نہ کیا کریں، کہ تو میرا یہ بات بیٹی کو سکھائیں، یہ بہن کو سکھائیں۔ ہم لاڈ کر کے ماتھا چوم کے چیزیں دے کے ہم یہ کہتے ہیں تو بڑے لاڈوں سے پلی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو اس کو سکھاؤ۔ عورت اگر تکلیف میں وقت گزارنا سیکھ گئی تو بات بن گئی، وہ اگر برداشت کرنا سیکھ گئی تو بات بن گئی۔ اور یاد رکھے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس بیوی میں قوت برداشت پیدا ہوگی اللہ اس کی دنیا بھی اس کے لیے وسیع کر دے گا، آخرت میں بھی جنت میں مکان بڑا ہی عطا فرمائے گا، دنیا بھی وسیع کر دے گا اس کے لیے، بس وسیع کر دے گا دنیا۔ فرمایا اگر اس کا خامد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی، اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی۔ تو بی بی اپنے خامد کا حق ادا کرے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خامد اگر بلائے اور بیوی کی روٹیاں تنور میں جل رہی ہوں تو چھوڑ دے، پہلے خامد کی بات سنے۔ فرمایا خامد اپنے بستر پہ بلائے، اور اگر بیوی نے آنے سے انکار کر دیا اور بیوی نہ آئی، ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنتیں برساتے رہیں گے، ساری رات لعنتیں برسائیں گے فرشتے۔ اور فرمایا لعنتی ہے وہ عورت جو اپنے خامد کی عیب ڈھونڈ کے دوسروں کو بتلاتی ہے، ڈھونڈ کے کہتی ہے یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ فرمایا ملعون ہے جو ڈھونڈ کے عیب بتلاتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا ایک دولت ہے، اور دنیا کی بہترین دولت ایک نیک بیوی ہے۔ اگر تجھے نیک عورت مل گئی تو یاد رکھنا پھر تیرے لیے سب سے بہترین متاع تیرے ہاتھ آ گئی۔ عورت یاد رکھے اس کی جنت اس کے، وہ کہتے ہیں نا
بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور عورت کی جنت یہ جس طرح ماں پہ پابندی نہیں نا کہ ماں نمازی ہو تو جنت قدموں کے نیچے ہے، ماں حافظہ ہی ہو تو جنت نیچے ہے، ماں ہمیشہ نیک ہو تب بھی، ماں کسی طرح کی بھی ہو، لیکن بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہوتی ہے۔ تو بیوی یاد رکھ، شوہر تیرا کسی طرح کا بھی ہو، تیری جنت شوہر کے قدموں سے ہی وابستہ ہے، تیری جنت اسی۔ اور پھر پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ کوئی نہیں کہ میں طلاق لے لوں اور میں جناب میں نے BA کیا ہوگا، میں روٹی پکا کے کھا سکتی ہوں، مجھے تیری ضرورت نہیں، میرا بھائی بڑا رئیس ہے، میرے ابا جی کے بعد بڑے پیسے ہیں، مجھے کما کے دے لیں گے۔ یاد رکھ، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو باتیں زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو مقابلہ زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو جواب کے اندر تنقید زیادہ کر لے۔ پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جس کا حوصلہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ پڑھی لکھی بیوی وہ ہوتی ہے جو فرما بردار زیادہ ہوتی ہے، پڑھی لکھی وہ ہوتی ہے جو آداب سے زیادہ آگاہ ہوتی ہے، پڑھی لکھی عورت وہ ہوتی ہے جو خاوند کی عزت زیادہ کرتی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا ایک تو اللہ کی ناشکری کرتی ہے، بات بات پہ رو پڑنا، بیویوں نے بات بات، یہ کوئی نہیں وہ کوئی نہیں، ایسا نہیں۔ اگر میری بہنیں ناراض نہ ہو جائے، مائیں ناراض نہ ہو جائے تو مجھے ویسے تلاش ہے اس بیوی کی جو سکھی ہو۔ اگر اس کو اپنے گھر میں سارا سکھ ہے نا تو اس کو بھائیوں کا دکھ شروع ہو جائے گا۔ میرا وہ جو 9 بھائی ہیں نا، میرے نام ایک ہی اولاد کوئی نہیں، لہذا میں بڑی دکھی ہوں۔ بھئی 8 کی ہے تو کچھ ہی کر لے، تو نہ رو۔ کہتی ہے باقی تو سارے ٹھیک ہے، 11 بہنیں ہیں، وہ جو 11ویں ہے نا اس کا خاوند اچھا نہیں، بھی تو نہ اپنے گھر میں رونا ڈال۔ روتی رہتی ہے، ناشکری کرتی رہتی ہے، ہر وقت ناشکری، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ اور بخاری کے لفظ ہے، بیویوں یاد رکھنا، یہ حضور کا فرمان پیش کرنے لگا بخاری کے، فرمایا ساری عمر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ایک دن سلوک نہ کر سکے تو کہتی ہے جب سے تیرے گھر آئی ہوں میں نے تو سکھ پایا ہی کوئی نہیں۔ یہ بخاری ہے۔ فرمایا ساری زندگی احسانات کر، تو ایک دن نہیں نہ دیتا تو کہتی ہے وہ فلانی بڑی سکھی ہے، وہ فلانی بڑی اچھی ہے فلانی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت بڑی بدبخت ہے کہ جو اپنے خامند کے سامنے دوسرے مردوں کی فضیلت بیان کرتی ہے، کہتی ہے وہ دیکھے نا میرا جیٹ، میرا دیور، میرا فلانا بہنوئی وہ کتنا اچھا ہے۔ فرمایا جو دوسروں کی خوبیاں اپنے شوہر کے سامنے بیان کر کے اپنے شوہر کی گردن جھکاتی ہے بڑی بدبخت ہے، بڑی بری حرکتیں کر رہی ہے۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، بیویاں یہ ساری باتیں ہم نے سکھانی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے عورتوں کو بتلانی ہے، یہ سارے کام کاج ہم نے عورتوں کو سکھانے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو نیکی میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ جو نیکی میں، وہ نیکی میں حضور نے ایک دعا دی، نبی پاک کی دعا لینی ہے، چاہیے دعا حضور کی، دعا حضور دینے لگے۔ اللہ کرے ہم سب یہ دعا حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حضور نے فرمایا یا اللہ میرے اس امتی پر رحم فرما جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے، اور اگر نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے۔ بخاری مسلم۔ فرمایا اے اللہ اس بیوی پر رحم فرما جو سویرے اپنے خامند کو نماز کے لیے جگاتی ہے، سویرے اپنے خامند کو نماز کے لیے جگاتی ہے، اور اگر نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑک دیتی ہے، لیکن کہتی ہے اٹھیے۔ فرمایا یہ صالح عورت کی علامت ہے۔ اور پھر اپنے گھر کا خیال رکھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت زبیر بن عوام، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی ہے، اور نبی پاک نے ان کو جنت کی خوشخبری دی 10 مبشرہ صحابہ میں سے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں اپنے باپ کے گھر سے گئی، سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے بڑا مال دیا ہوا تھا، بڑی دولت تھی، نوکر چاکر تھے، بڑا کچھ تھا۔ فرماتی ہیں لیکن جب میں اپنے شوہر کے گھر گئی کوئی کام کاج کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ فرماتے ایک گھوڑا ایک اونٹ میرے شوہر کا،
فرماتی ہے گھوڑے کے لیے گھاس بھی میں لاتی اور کھجوروں کی گٹھلیاں چن کے لاتی، چکی میں لا کے پیستی اور اونٹ کے لیے غذا تیار کرتی۔ فرماتی ہیں میں سارے گھر کا کام کاج کرتی، اور حد میری فرما برداری کی یہ تھی کہ باہر ایک آدمی سودا بیچنے آیا اور مجھ سے کہنے لگا تو اجازت دے تو تیرے دیوار کے سائے میں کام کاج اتنا کرتی ہوں کہ اپنے شوہر کے جانوروں تک کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ باہر ایک آدمی سودا بیچنے والا آیا، کہنے لگا اسماء اگر اجازت دو تو تیری دیوار کے سائے میں بیٹھ کر میں چیزیں فروخت کر لوں۔ تو فرماتی ہے نہیں، میں نہیں اجازت دیتی، یہ میرے شوہر اس مملکت کے سربراہ ہے، میرے خاوند آئیں گے تو ان سے پوچھ کے تمہیں سائے کی اجازت ہوگی۔ شوہر آئیں گے تو پوچھوں گی، وہ کہیں گے تو تو سائے میں سودا بیچ سکتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتے ہیں شکوہ کوئی نہیں، گلا کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کی بات نہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ فرماتی ہے کام کر کر کے میں تھک گئی، وقت سے پہلے بوڑھی ہونے لگی۔ میرے ابا جی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام بھیجا، ایک خادم بھیجا کہ میری بیٹی تھک گئی ہے کام کر کر کے۔ فرماتی ہے ڈائریکٹ نہیں بھیجا، حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو زبار سے کہہ دے میری بیٹی ہے وہ تھک گئی ہے، میں ایک نوکر دے دیتا ہوں کام میں ہاتھ بٹائے گا۔ فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر نے حضور سے کہا رسول کریم نے میرے گھر میں وہ ملازم بھیجا تو میں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھنا شروع کیا۔ دوستو، ماؤں بہنوں بچیوں، یاد رکھو تم بڑی شہزادیاں ہو۔ وہ کسی دانشور کا کال دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی ہو تو اپنے باپ کے گھر میں شہزادی تو ضروری ہوا کرتی ہے، اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی بن سکے تو اپنے باپ کی شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ لیکن کونین کی شہزادی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ میں چکی پیستی ہے۔ حضرت فاطمہ اور میرے دوستو جتنے بھی گھر کے کام بی بی کر لے، کبھی چھالے دیکھے آپ نے کسی کے ہاتھوں میں؟ شہزادی کونین کے ہاتھوں میں چھالے ہوتے تھے۔ علامہ صبوری نے لکھا ہے اتنی پریشانی کا عالم ہے، غربت ہے، شہزادی کونین یہ دو جہاں کے شاہ ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ایک دن حضرت علی سے شکوہ کوئی نہیں کہ آپ خرچہ نہیں دیتی، کہنے لگی مجھے پتا ہے آپ کے پاس وسائل زیادہ نہیں، اگر چرخہ لا دے، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں چرخہ لا دے تو میں سوت بنا کے آپ کا ہاتھ نہ بٹا دوں، میں آپ کا چکی پہلے پیستی ہیں، آٹا پہلے گوندتی ہیں گھر میں۔ علامہ صبوری نے لکھا ہے کہنے لگی چرخہ لا دے، حضور چرخہ لے کے آئے، حضرت علی چرخہ لائے، سیدہ فاطمہ نے چرخہ بھی چلانا شروع کر دیا، چکی پیس کے، بچے پال کے، آٹا گوند کے، سارے کام کر کے، ساتھ چرخہ بھی۔ 6 دینار کا سود پہلی دفعہ بکا، توجہ ہے آپ کی، 6 دینار پہلی دفعہ بکا۔ فرماتی ہیں ایک لسٹ دی حضرت فاطمہ نے، کالی یہ 6 دینار لے جاؤ اور بازار سے یہ سودے لا دو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے بازار گیا تو سامنے سے مجھے ایک شخص ملا، وہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، میرے پاس آیا، کہنے لگا علی کچھ دینا۔ میں نے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا 6 دینار۔ کتنے؟ فرماتے ہیں الہی ماجرا کیا ہے؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا، سب گھرانہ ہی نور کا۔ رسول پاک کے داماد مقتدر نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 6 دینار دے دیے۔ فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ گھر جا کے فاطمہ کو کیا جواب دینا، اس نے تو محنت کر کے کمائے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے رخ پھیرا تو ایک آدمی بھاگا بھاگا آ رہا ہے، کہنے لگا انت علی، آپ علی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں علی ہوں۔ نام من انت، تو کون ہے؟ کہتے میں بظاہر نہیں جانتا، تو کون ہے؟ کہنے لگا یہ چھوڑیے، آپ نہیں جانتے، میں تو آپ کو جانتا ہوں۔ آپ کو سارا زمانہ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ فرمایا میں تو آپ کو جانتا ہوں نا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا مجھے سفر پہ جانا پڑا، یہ اونٹ بیچنا ہے، خریدیں گے؟
کتنے کا؟ کہنے لگا 100 دینار۔ فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں۔ کہنے لگا جب ہوں گے دے دینا۔ جب حضرت علی کہتے ہیں میں نے اس سے لگام پکڑی، وہ چلا گیا، میں نے رخ پھیرا ہی تھا، ایک بندہ آگے کہنے لگا جی اونٹ بیچیں گے؟ اونٹ بیچیں گے؟ میں نے کہا بیچنا ہے، کیا دو گے؟ کہنے لگا آگے گیا، پیچھے گیا، اونٹ کے دائیں گیا، بائیں گیا، کیا لیں گے؟ میں نے کہا آپ بتائیے۔ کہنے لگا جی 160 دینار۔ خریدا کتنے کا؟ اور ادھار بیچا کتنے کا؟ اور نقد؟ فرماتے ہیں میں نے اس کو دیا، 160 دینار لیے۔ اب میرے دل میں خیال ہے وہ جس سے خریدا تھا وہ مل جائے تو واپس تو کر دوں۔ فرماتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے مل گیا۔ میں نے کہا پکڑ اپنے پیسے۔ 100 دینار اس کو دیا، 6 دینار کا سودا خریدا، 56 دینار جیب میں ڈالے، لا کے سیدہ فاطمہ کی گود میں رکھے۔ میں نے کہا فاطمہ 56 دینار، پاک نبی کی پاک بیٹی، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو آتا ہے جہاں سے مرضی لا، میرے خرچے پورے کر، یہ نہیں فرمایا۔ کالی میری جرت نہیں پوچھ سکوں، پر میں چاہتی ہوں میرے بچوں کے گلے سے جو لقمہ اترے حلال کا اترے۔ میں پوچھ سکتی ہوں 56 دینار کہاں سے آئے؟ حضرت علی کہنے لگے کونین کے بادشاہ کی بیٹی، 100 دینار تیرے، 6 دینار تو درویش اور فقیر لے گیا، 100 دینار کا اونٹ خریدا، 160 کا بیچا، 6 کا سودا لے آیا، 56 واپس لے آیا۔ بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہے، بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہے۔ بیٹی 7 سمندر پار بھی ہو تو خیر اپنے ابا جی کے گھر کی مانگتی رہتی ہے، بیٹیاں بیٹی ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی جائیے پہلے جا کے حضور کو تو بتا کے آئیے، اس برکت کے بارے میں حضور کو تو بتلا کے آئیے۔ شیر خدا کہتے ہیں مسجد نبی میں قدم رکھا، خیال آیا، خیال آیا، خیال آیا۔ مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ فرماتے خیال آیا، رسول کریم نے مسکرا کے فرمایا علی دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت، دیکھا میری شہزادی کے 6 دیناروں کی برکت۔ فرمایا تجھے پتہ ہے بیچ کون گیا ہے اور خرید کون گیا ہے؟ کہا سنیا میں نہیں جانتا۔ فرمایا جو اونٹ بیچنے آئے وہ میکائیل تھے اور جو خرید کے لے گئے وہ جبریل امین تھے۔ فرمایا جو آئے وہ جبریل، جو آئے بیچ گئے میکائیل تھے اور جو لے گئے اور بندوبست کرا رہا تھا میرا مولا خدا قدبیر مجلس بو، بندوبست کرا رہا تھا میرا رب، میرا رب بندوبست کرا رہا تھا بہنوں بیٹیوں۔ فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، حیات طیبہ دے دیں گے اسے، پاکیزہ زندگی۔ شرط کیا ہے؟ من عاملہ صالحہ، نیک عمل کرے۔ کون سے عمل کرے؟ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا محتاط ہو اس کا، وہ نیکی کرے۔ قرآن پاک کے لفظوں کے حسن پر غور فرمائیے گا، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں، صاف ستھری زندگی، معیاری زندگی، خوبصورت شب و روز، آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے وہ والی زندگی اسے دیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا، جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی، آسمان کی چھت ہماری بنائی ہوئی لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں، اللہ کتنا سکون عطا کرتا ہے۔ آپ بڑے پاورفل بھی ہیں، بڑے طاقتور بھی ہیں،
اور بڑے باوقار بھی ہیں، لیکن کسی کو گالی دے کے آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، تکلیف ہوگی، اس کے اندر آزمائش ہوگی۔ ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں، ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے، لیکن وہی عمل اگر وہ بطور نیکی کرتا ہے تو اللہ اس میں اسے قوت عطا فرماتا ہے، اسی عمل میں اللہ اسے قوت عطا کر دیتا ہے۔ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے عزیز یہ یاد رکھے کہ نیکی آپ کو سکون دے گی، نیکی آپ کو ٹھنڈا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پہ عذاب نازل کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں کے تذکرے بیان فرمائے۔ بھائی کس لیے بیان کیے؟ کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم یہ غور کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اس کام سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم پہ یہ عذاب نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، اس میں شک نہیں۔ پر اللہ نے بیان کس لیے کیا تھا؟ بیان کیا قرآن مجید معاذ اللہ کسی ایسی چیز کا بیان کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو؟ قرآن پاک نے ایک ایک حرف ایسا بیان کیا جس کی مسلمان کو ضرورت تھی۔ قوم نوح کا ذکر فرمایا قرآن پاک نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے 1500 سال سمجھایا ہے۔ 15، کچھ لوگوں نے 950 سال لکھا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا 1500 سال عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر، کہ میں جدھر جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ہے، حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ گناہوں کی سزا کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے متنبع کرنا، تنبیہ کرتا ہے اللہ، بندہ متنبع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مہلت دینا، اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھیے گا، انسان پر کوئی آزمائش آئی، فوراً اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلاں جگہ غلطی کی تھی تب ایسا ہوا ہے۔ ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے، چلیں بول دے کچھ نہیں ہوتا آپ کو، اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو، اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی، یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی۔ آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں، آج کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالی۔ آتی ہے اندر سے آواز؟ میں آپ سے اس لیے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس لیے تصدیق۔ کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی، جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے، سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا، آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ اور یہ یاد رکھ لے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی، ویعفو عن کثیر، فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا، یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں۔ یہ کثیر پر سزا، یہ قلیل ہے، قلیل یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیفیں۔ انسان کو سزا ملتی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، کودنے لگ گیا، تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے، ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے، واپس آئے۔ خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی، وہ بدکا ہے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی۔ تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری، تو میں توبہ کرنے لگا ہوں، اور اب دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے۔ میں نے سچی توبہ، حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولوں، پر کھری اور سچی توبہ کی۔ دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ میرے بھائی جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ متنبع کیا جاتا ہے کہ تو بعد آ جا۔ بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بات مضبوط کر دو، واقعہ سنایا ہے نا، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، تو میں ایک حدیث پاک امام وحکی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک
علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا. پھر اللہ قیامت میں سزا، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے گی. لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہیں سزا دے لے اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ درگزر ہی فرمائے. لیکن میرے بھائی ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے. 500 سال تک فرعون کو مہلت دی. کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے. 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ. اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کے آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے. یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. مسلط کر دی، جاتی نہیں. ان پر بنی اسرائیل کہ ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ. برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا، دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا. تھوڑا سا سمجھا کرے چیزوں. ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا. کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے. یہ مہلت ہے، مہلت کو مہلت سمجھو. پر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی، میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ، 6 اولادیں. ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا. مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے. دعا کریں. اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا تو یہ عذاب ہے. کوئی ضروری ہے کہ پتھر ہی برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ جو امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری بچیاں ایک سال کے اندر 75 ہزار بچی ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے اور ایک صوبے سے. تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے. نہیں ہمارے رنگ ہو رہے، ہم بڑے سمارٹ ہیں. 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو. کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے. 1500 سال. کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی سب ٹھیک ہے. 1500 سال مہلت دی. پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا نہیں باز آتے. تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ. اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگ گئی. اب کیا کرنے لگے وہ؟ اب کشتی بنانے لگے وہ، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی، پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی نہ سیلاب آئے. ایک تندور تھا، اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے، پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا. اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی. قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بہ گیا. بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی. اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز. 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے معاف کر دے گا. 1500 سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں، بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی. میرے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ. جی آج تو نہیں لوگ معجزے مانگتے. آج بھی لوگ کرامتے اور معجزے، اللہ معاف کرے جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں نہ سکتا، لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، سودی بھی ویسے ہی ہے. لوگ مان نہیں رہے، وہ دلیلیں مان نہیں رہے.
ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے؟ کیا فرق آ گیا جی؟ ویسے ہی ہیں سارے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے۔ اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا۔ الزام لگا کے گزر جانا، اس کا کوئی مطلب؟ سنو اور یاد رکھو، حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہاں؟ اونٹنی کے بطن سے۔ فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں۔ کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے۔ حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ، اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے دیکھ تو لیا ہی اسے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی۔ ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی۔ ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی، اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی، فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ باز نہیں آئے لوگ، باز نہیں آئے، کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے، پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا، یہ صحیح نہیں۔ یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں تھی، دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، اللہ کی اونٹنی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، صالح علیہ السلام۔ اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا؟ لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا، انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں۔ اونٹنی جب مر گئی، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلہ آیا، ساری قوم تباہ ہو گئی۔